السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہ ایک اونٹ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کیں، اور وہ کیوں کیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی 3 دعاؤں پر آمین کہا اور چوتھی دعا پر آپ دیدہ ہو گئے۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں۔ لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ اور حدیث میں ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، فریاد کی۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے وغیرہ علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ بات منعن اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا اور بدلہ ہوتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی ذبح کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا، پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے کر جا کر کوئی آواز نکالی، آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی،
اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کو محفوظ رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے پھر کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لیں، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم سے لکھا جا چکا ہے۔ ناظرین، ایک اونٹ شکایت کر رہا ہے اپنے مالکوں کی حضور علیہ السلام کے پاس۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے تو رحمت للعالمین تھے ہی تھے، جانوروں کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے تھی۔